جو بھی غروب آفتاب کے بعد یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اندھیرے میں آنے والے یا تو مر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجٹ نے بان گڑھ قلعے کی کہانی سنانے کی ابتدا کی کچھ ان الفاظ میں: یہ وہ قلعہ ہے جہاں نصب بورڈ پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہاں داخلہ سختی سے منع ہے۔ مقامی روایتوں کے مطابق یہ قلعہ اسباب زد سے اور اسے انڈیا کا سب سے اسباب زد مقام قرار دیا جاتا ہے۔ بان گڑھ قلعے کی تعمیر 16 صدی میں ہوئی تھی اور یہ راجہ مدھو سنگھ کی سلطنت کا صدر مقام یا مرکز تھا، مگر تعمیر اور آباد کاری کے چند ہی برس بعد ان کی مکین اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور مقامی روایات کے مطابق اس لیے ہوا کیونکہ ایک مقامی جادوگر تانترک نے اس قلعے کی رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد قلعے اور اس کے رہائشیوں پر جادو کر دیا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ونے کمار گپتا کے مطابق انڈیا میں اس قلعے کی سب سے اسباب زد جگہ قرار دیا جاتا ہے جہاں بھوت پریت بستے ہیں۔ ڈاکٹر ونے کمار گپتا کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کا آغاز سن 1570 کے لگ بھگ شروع ہوئی تھی اور اس کی تعمیر کا کام لگ بھگ سن 1600 میں مکمل ہوئی۔ امیر کی راجہ بان سنگھ کے نام پر اس قلعے کا نام رکھا گیا تھا۔ بان سنگھ کا دوسرا معروف نام مان سنگھ بھی تھا۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپٹ کے مطابق مدھو سنگھ یہاں کے راجا تھے جبکہ رتوتی ان کی ملکہ تھی اور یہ قلعہ راجہ مدھو سنگھ کی سلطنت کا ابتدائی دارالخلافہ تھا۔ سنتوش کے مطابق یہ قلعہ لگ بھگ 450 سال پرانا ہے اور یہ انڈیا بھر میں معروف اس لیے ہے کہ اس ملک کی سب سے اسباب زد جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بھوت پریت کی کہانیوں کے حوالے سے انڈیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ مشہور ہے کہ یہاں اب صرف بھوت بستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ جو بھی رات کے وقت یہاں آتا ہے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں نکلتا یا پھر کہیں کھو جاتا ہے۔ شروعات میں یہاں چند اموات ہوئی تھی اور اب کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اس قلعے میں بھٹکتی ہیں۔ انڈیا پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال کہتے ہیں کہ بان گڑھ کے حوالے سے چند لوک داستانیں مشہور ہیں جو آپ نے بھی ضرور سنے ہوں گے۔ اس میں سب سے معروف داستان رانی رتوانی کے حوالے سے ہے۔ وہ حسین و جمیل ملکہ تھی جو قلعے کے اندر ہی رہتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پورے قلعے کی انچارج تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس جادوگر تانترک کی کہانی ہے جو رانی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس جادوگر نے رانی کی توجہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کے بعد تانترک نے اس قلعے کے بانسوں کو بد دعا دی اور اس نے اس کے امر کو یقینی بنایا کہ یہ قلعہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپٹ نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس قلعے کے اوپر چھتری نما واچ ٹاور ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سنگھ سیودا نامی تانترک رہتا تھا۔ رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد تانترک نے بان گڑھ قلعے میں جادو کر دیا جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مضبوط قلعے کا بیشتر حصہ تہس و نہس ہو گیا۔ یہ شاید سن 1605 کی بات ہے جب اس قلعے میں آباد افراد کی تعداد 14,000 لگ بھگ تھی۔ انہیں 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسی آفت پڑی کہ راجہ سمیت یہاں بسنے والی آدھی آبادی یہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ سنتوش کہتے ہیں کہ اس جگہ پر پرانا جے پور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بسنے والے یہاں سے بھاگ کر امر نامی علاقے میں جا بسے اور پھر یہاں انہوں نے موجود شہر جے پور کی بسایا۔ اب انڈیا میں ایک نیا جے پور ہے اور پرانا جے پور یہاں ہے۔ انڈیا پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال بتاتے ہیں کہ وہ بان گڑھ کے متعدد دور کر چکے ہیں۔ ہماری ٹیم نے سن 2012 میں رات کے اوقات میں بان گڑھ کا دورہ کیا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پیرانارمل ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا۔ ہماری ٹیم ایک رات یہاں رکی اور معاملے کی مکمل تفتیش کی۔ ہماری ابتدائی تحقیق کی بنیاد وہ آلات تھے جو ہم یہاں لائے تھے اور جن کی مدد سے ہم نے ریڈنگز لی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہاں کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی تو نہیں۔ سدھارتھ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آلات کی کوئی غیر معمولی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا۔ در حقیقت وہاں پر کچھ خاص
ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں جو ہم نے رات کو محسوس کی یا ریکارڈ کی ہو۔ سدھارتھ بنٹال کے مطابق اس علاقے میں انوکھا اقسام کی جانور بستے ہیں جو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اس قلعے میں بہت سے بندر بھی رہتے ہیں جو عمومی طور پر یہاں موجود درختوں پر پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بندروں کی حرکت کی وجہ سے درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، سوکھ کی پتی کچلی جانے کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس وجہ سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ یہاں کے حوالے سے مشہور کہانیوں اور قصوں کی وجہ سے شاید لوگوں پر سائیکولوجیکل اثر ہوگا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ونے کمار گپتا کہتے ہیں کہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیواروں کی 3 متنازع سلسلوں کو پار کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس قلعے کے آغاز میں ان دکانوں کے آثار ہیں جہاں شاید اشیاء ضروریات فروخت کی جاتی ہوں گی۔ یہاں جوہری بازار ہے جہاں سوناروں کی دکانیں ہوتی ہوں گی۔ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جو شاید انٹرٹینمنٹ سے متعلقہ امور ہوتے ہوں گے۔ ایک جگہ ہے جسے رسا کاروں کے حوالے بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے میں جو امر کبیر افراد بستے تھے ایک حصہ ان کے لیے بھی محسوس تھا۔ چونکہ راجا دربار اور عدالت لگاتے ہوں گے اس لیے اس مخصوص چند سڑکچر بھی ہے۔ چونکہ اس دور میں جنگوں میں گھوڑوں اور ہاتھیوں بکثرت استعمال ہوتا تھا اس لیے اس قلعے میں ان جانوروں کے باڑ اور استبل بھی موجود ہے۔ اس قلعے میں ایک خوبصورت محل بھی ہے جو راجا اور اس کی رانیوں کے لیے مخصوص تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھیں تو ہر قلعے میں واچ ٹاور ہوتا ہے جس کی مدد سے قلعے کی باسوں اور بیرونی حملہ آوروں پر نظر رکھی جاتی ہو۔ ایسا ہی واچ ٹاور یہاں بھی ہے جو پہاڑ کی اونچائی پر موجود ہے۔ اس کی مدد سے نہ صرف دشمنوں اور حملہ آوروں پر اپنے قلعے کی باسوں پر نظر رکھی جاتی سب کے علاوہ قیدیوں اور دشمنوں کو بند کرنے کے لیے یہاں ایک جیل بھی بنائی گئی تھی۔ یہ قلعہ سائیکل ٹائیگر ریزرو کے بہت قریب واقع ہے۔ یہاں موجود تازہ پانی کی چیزیں آبی اور جنگلی حیات کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت کے مطابق سائیکلسٹ ریزرو اور جنگلاتی علاقہ ہونے کے باعث اس پورے علاقے میں بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ شام کے اوقات میں اس پورے علاقے پر اندھیرے کا راج ہوتا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ چمگادڑ ہوتے ہیں، جبکہ ٹائیگر اور تندو سمت دیگر جانور بھی یہاں بستے ہیں اور ان کی جانوروں کی وجہ سے رات کے اوقات میں یہاں خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ونے کمار گپتا کہتے ہیں کہ اگر آثار قدیمہ کی زبان میں بات کی جائے تو ایک اچھی خاصی جگہ ہے، اس کو مکین کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ اشیاء ضروریات یا زندگی کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے درکار ذرائع اور چیزیں موجود رہتی ہیں تو وہ جگہ کبھی مگر اگر ایسا بڑا بیرونی حملہ ہو جاتا جس کے نتیجے میں وہاں کے رہائشیوں کو نکلنا پڑے تو جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ شاید ایسی ہی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہاں کے بانسوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ ان کے مطابق یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ شاید کوئی اتنا بڑا قحط آیا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے میں موجود تازہ پانی کے قدرتی ذرائع سوکھ گئے ہوں اور یہاں کے رہائشیوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہو۔